ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف کپڑے صاف رکھنا ہی سنت ہے اور دان صاف کرنا ہی سنت ہے اور کنگھا کرنا ہی سنت ہے، دل صاف رکھنا بھی سنت ہے۔ یہ بھی حضور کو بڑا پسند ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی کے بارے میں کوئی بات مجھے نہ پہنچانا، یعنی کوئی ایسی بات جو شکایت بنے کسی کی۔ یہ میں نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام تو معصوم عن الخطا، تعلیم امت کے لیے کسی کے بارے میں کوئی بات نہ پہنچانا۔ فرمایا میں تمہارے حق میں اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمیں نا بڑا چسکا آتا ہے جب کوئی بندہ کہتا ہے تیرے بارے گل کیتی ہے، کوئی پھر تمہاری دلچسپی ہوتی، دس ہونے کی آخر تو دس، تو میرا ویر ہے، میں تیرا نام نہیں لیندہ، تو گل کر صحیح۔ او خدا کیا کر لے گا تو؟ اور ہمیشہ جو بات آپ کو بتانے والا ہوتا ہے نا، وہ مخلص نہیں ہوتا آپ کے ساتھ۔ ایک شخص آپ کو آ کے کہتا ہے فلانا آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا، تو پوچھنا چاہیے نا اسے کہ تو اگر میرا سجن تھا تو پھر تو نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو مجھے بتانے آ گیا۔ تیرا پیار ہوتا تو وہیں تو اس بات کو کلیئر کر رہا تھا، تو یہاں لے آیا اور وہاں سے اٹھا کر یہاں تک آنے میں اس میں کئی مسالے بھی شامل ہو جاتے۔ بات کرنے میں لہجہ ہوتا ہے نا، وہ لہجہ بدل جاتا ہے، وہ گفتگو کا ایک لہجہ یہ نا، ایک شعر ہے داغ دلوی کا، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر۔ اب پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، یہ بات اور ہے، اور اگر اسے لہجہ بدل کے کیا جائے نا بیان، تو پھر یہ ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر۔ صرف لہجہ بدلا ہے، لفظ کوئی نہیں بدلا اس میں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ لہجہ بدلا ہے، لفظ، لیکن پہلے بات اور ہے، بعد میں بات۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، اس کا مطلب ہے کٹ سکتا ہے۔ آپ نے لفظ نہیں بدلا، لہجہ بدلا۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، اس کا مطلب ہے کٹ ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو لوگ لہجہ، لفظ نہیں بدلتے، صرف لہجہ ہی بدل دیتے ہیں اور انقلاب برپا ہو جاتا ہے، سامنے والے کو اکھیڑ کے رکھ دیتے۔ نبی پاک علیہ السلام کی پسند یہ ہے کہ امت کے دل میں کسی کے لیے بوجھ نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے انس، اے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے عداوت نہ ہو، بغض نہ ہو۔ صبح اٹھو تو طبیعت ہلکی پھلکی، کسی کے بارے میں سوچنا تمہارے دل میں بری ہو۔ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، اور اسی نے مجھ سے محبت کی ہے جس نے میری سنت سے محبت کی۔ نبی پاک کی یہ پسند ہے، یہ حضور کی چاہت۔ تیسری بات، نماز حضور کو بڑی پسند ہے۔ پریشان ہو گئے آپ بات سن؟ وہ ہمارے ہاں نا سنتیں بھی لوگوں نے اپنی اپنی مرضی کی نا۔ میٹھا کھانا سنت ہے، بالکل سنت ہے، میٹھا کھانا بھی سنت ہے، فاقہ کرنا بھی سنت ہے۔ نہیں، میٹھے والی سنت کو آپ قبول نہ کریں، کئی کے دنوں تک فاقہ بھی رہا، اور حضور کا فقر اختیاری ہے۔ کائنات کے مالک ہے نبی پاک، خزانوں کی کنجیاں ہیں، کہ جو فاقہ کیا یہ میرے نبی کی پسند ہے، یہ حضور کی چاہت ہے۔ میری بات کو سمجھے، نماز حضور کو بڑی پسند، بڑی پسند۔ ہم حدیثیں سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، پر ان کی گہرائی تک نہیں اترتے۔ آپ کبھی ان لفظوں پر غور کریں کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مر نہ جائے امتی اس بات پر، اتنی بڑی بات۔ فرمایا جب تو نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تیرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے امتی کہ وہ کام کرتا ہے جس سے کریم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ حضور کو اتنی دلچسپی نماز سے، اتنی دلچسپی، تیز آندھی آئی تو حضور نے نماز شروع کر دی، اگر طوفان آ گئے تو نماز شروع کر دی، اگر بارش نہیں ہوتی تو نماز شروع کر دی، اگر سورج چاند گرہن ہو گیا تو نماز شروع کر دی۔ آپ دیکھیں کوئی بھی خیر کا کام ہے، رمضان آیا تو تراویح ہے، عید آئی تو نماز عید الفطر ہے، جمعہ آیا تو اس میں نماز ہے، ہر مقام پہ حضور نے نماز رکھی۔ آج کل بہت بڑے زبردست قسم کے عاشق رسول مارکیٹ میں ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں محفل میں 25 سال سے کرا رہا ہوں۔ بھئی آپ نماز پڑھتے، کہتے میرے لیے دعا کریں۔ میں کہ تو محفل دے بغیر دعا تو کرائی جانا ہے، اس کی بھی دعا کراتا،
اس کے لیے نہیں دعا کرائی. اس کو کہا تو نماز پڑھ, تو کہتا جی بس جی تسی میرے لیے دعا کرو. اور میں نے کہا باقی تو سارے کام بغیر دعا کے کر رہے تھے. بینک میں تنخواہ آ گئی اور ڈیٹ بھی آ گئی تنخواہ لینے جانے کی, تو کبھی کوئی بندہ پیر صاحب کے پاس نہیں آیا کہ تنخواہ آ گئی ہے لینے جانے کو دل نہیں کر رہا ذرا دعا کر دے. آج تک نہیں کوئی آیا کہ میری طبیعت نہیں کر رہی کہ میں جا کے نا وہاں سے پیسے لے آؤں ذرا دعا کر دے. اور نماز کا کہے تو کہتے دعا کریں. بھئی آپ اتنے کام بغیر دعا کے کر رہے ہیں پیر صاحب کی, تو یہ فرض ہے دعا تو کریں گے. لیکن یہ کیا بات, جس چیز کو حضور نے پسند کیا اس پر ہماری طبیعت فوراً مائل ہونی چاہیے, فوراً مائل ہونی چاہیے. اور نبی پاک علیہ السلام اتنا محبوب رکھتے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے مغرب کی نماز نبی پاک کے ساتھ پڑھی. ادھر آپ بات دیکھیے گا, حضور کی دلچسپی دیکھیے گا. مغرب حضور کے ساتھ پڑھی, کچھ لوگ تشریف لے گئے, گھروں کو چلے گئے صحابہ. ہم بیٹھ گئے کہ یار تھوڑا سا تو ٹائم ہے, عشاء پڑھ کے جائیں. ایک نماز پڑھی, دوسرے کے انتظار میں بیٹھ گئے. فرماتے ہیں سرکار بھی تشریف لے گئے, تھوڑی دیر کے بعد حضور واپس آئے. تو ہم نے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو, کریم محبوب علیہ السلام کو اس طرح آتے دیکھا کہ حضور تیز قدموں سے چل رہے ہیں اور مقدس سانس پھولا ہوا ہے. حضور ہمارے قریب آ کے بیٹھے, فرمایا کیا کر رہے تھے تم, تیزی سے آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیال آیا دل میں کہ ہم نے جا کے کیا کرنا ہے, یہیں رکتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے جائیں گے. تو محبوب فرمانے لگے اللہ کریم نے نا آسمان کا دروازہ کھولا ہے جو اس کی شان کے لائق, اور تمہیں اس نے دیکھا ہے اور اس نے فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرمایا کہ دیکھو میرے محبوب کے غلام ایک نماز پڑھ لی ہے اور دوسری کا انتظار کر رہے ہیں. تو فرمایا میں بھی تمہیں دیکھنے آیا ہوں. تو حضور علیہ السلام کو نماز بڑی پسند ہے. یہ الحمدللہ رمضان شریف آ گیا, پانچوں نمازیں تو اللہ کے فضل سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. 30-40 منٹ کھڑا ہونا نا کوئی اتنا مشکل کام نہیں, صرف ذہن کو سمجھانے والی بات ہے, بالکل کوئی مشکل نہیں. ہمیں پاسپورٹ کے دفتر بھی بڑی بڑی دیر کھڑا رکھا جاتا ہے, شناختی کارڈ کے دفتر میں بھی بڑی بڑی دیر لوگ بیچارے کھڑے رہتے, امیگریشن کی لائنوں میں لوگ کھڑے, بڑے بڑے دفاتر میں کھڑے. میرے خیال ہے 40 منٹ تراویح میں بھی بندہ کھڑا رہ ہی سکتا.